محمد حضرات ابھی تک کے بیان میں جو آپ نے ملاحظہ کیا، مصعب بن زبیر عبداللہ بن زبیر کا بھائی، وہ لشکر لے کر کوفے کی طرف آگے بڑھا۔ جب یہ خبر جناب مختار تک پہنچی تو انہوں نے بن شمید کی قیادت میں لشکر بھیجا، اور یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور اتنا بڑا لشکر اور اتنی زیادہ دشمنی اور اتنے زیادہ مخالفین جناب مختار کے تھے، ابھی تک آپ نے جو تفصیل میں سنا ہے تو تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور کوفے کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مشہور لوگ تھے، وہ جناب مختار سے خوش نہیں تھے، تو وہ بھی تعلقات بڑھائے ہوئے تھے دشمنوں سے، اور وعدہ وعید ہو چکا تھا کہ جب آپ آئیں گے حملہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہو چکی۔ مصعب بن زبیر جب بڑھا تو بن شمید کی قیادت میں جناب مختار نے لشکر بھیجا، دونوں میں آمنا سامنا ہوا۔ لکھا یہ ہے کہ بہت زبردست جنگ ہوئی دونوں لشکروں کے درمیان، اور عبداللہ بن کامل شاکری اور بن شمید یہ دونوں سردار بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور بہت شجاعانہ انداز میں آپ نے جنگ کی۔ ایک درمیان جنگ میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ بن شمید نے بن کامل سے کہا، یعنی عبداللہ بن کامل سے کہا کہ تھوڑا آرام کر لیں، میں جنگ کروں گا اور میں ان دشمنوں کو سنبھالے ہوئے۔ وہ زبردست طریقے سے جنگ کرتے تھے، جس طرف حملہ کرتے تھے، لکھا یہ کہ جس طرف کئی نظر دوڑاتے تھے اس طرف پورے کا پورا صفیں توبالا ہو جاتی تھی۔ تو اب دشمنوں نے دیکھا کہ ان کو اس طرح سے سنبھالا نہیں جاتا، ان کو اس طرح سے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے راستہ کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ دھوکے سے کوئی انتظام ایسا کرنا پڑے گا کہ انہیں ہم قابو میں لائیں۔ تو چاروں طرف سے ان کے اوپر گھیراؤ ڈالا گیا، گھیرا تنگ ہوتا گیا، پھر اچانک دھوکے سے حملہ کر کے ایک تیر ان کی پیشانی پہ مارا گیا۔ لکھا کہ پیشانی پہ جو تیر لگا ہے، تیر کو انہوں نے کھینچا ضرور، لیکن اس تیر کا ایک حصہ ان کے دماغ کے اندر تک پھنس گیا۔ اتنا زبردست تیر ہو، اور اس تیر کو کھانے کے بعد آپ زمین پر آئیں اور آپ کی شہادت ہوئی۔ بن شمید کی شہادت کے بعد عبداللہ بن کامل نکلے اور انہوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ کافی دیر جنگ کرنے کے بعد عبداللہ بن کامل شاکری انہوں نے بھی جامِ شہادت نوش کی۔ اب یہ دو بڑے سردار تھے جو اس وقت جناب مختار کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کی شہادت بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ جناب ابراہیم کے ساتھ آدھے سے زیادہ لشکر موصل میں ہیں، بڑے بڑے سردار جناب ابراہیم کے ساتھ ہیں، تو اب جناب مختار کے پاس دو ہی آدمی تھے، یعنی ایک داہنا ہاتھ تھا، ایک بایاں ہاتھ تھا جناب مختار کا، اور دونوں اس جنگ میں کام آ گئے۔ تو دشمنوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے تھے، دشمنوں کے حوصلے بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور جب یہ خبر ہے شہادت جناب مختار نے سنی ہے تو لکھا ہے کہ جناب مختار پھر خود آمادہ جنگ ہوئے۔ اب کم لوگ ہیں، مختصر سے لوگ بچے ہوئے ہیں، جو بچے بھی ہیں ان میں سے بھی ان کے بھی حوصلے بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ارادہ ہے کہ کسی صورت سے ہم روکے رہوں، ادھر کوئی خط و کتابت نہیں ہے، تو ابراہیم بھی پریشان ہے، بے چین ہے کہ بہت دن سے کوئی صحیح اطلاع نہیں ملی ہے جناب مختار کی، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے کوئی اطلاع مل جائے، الٹی الٹی خبریں مل رہی ہیں۔ تو ابھی آگے آئے گا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے چلے ہیں، راستے میں کیا ہوا۔ تو جناب مختار پھر خود نکلے ہیں میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور کوفے سے باہر آ کر ایک جگہ پر دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہونا، تو پہلے دن بہت زیادہ دیر تک جنگ نہیں ہوئی، دو چار لوگ ادھر سے نکلے، دو چار لوگ ادھر سے نکلے، اور بات ختم ہو گئی۔ رات گزری، جب دوسرا دن آیا پھر جنگ شروع ہوئی، تو اتنی شدید جنگ کہ جناب مختار خود بھی میدان میں موجود ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی موجود ہیں، محمد ابن قیس غالباً نام ہے، وہ بھی ساتھ میں موجود ہیں، اور بہت شدید حملے ہو رہے ہیں، اور بڑا زبردست جنگ چل رہی ہے۔ تو خود جس جنگ میں جناب مختار اتر آئے ہوں تو اس جنگ کا کیا منظر رہا ہوگا، یہ تو آپ اندازہ تھوڑا بہت لگا ہی سکتے ہیں کہ کیا شدت کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی۔ بہرحال یہ جنگ ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک نام ہے محلب۔ محلب یہ جو اہواز کا حاکم تھا، یہ بڑا ماہر تھا جنگ میں، تو جناب مختار نے کہا کہ محلب کو اس صورت سے اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہیے، اور یہ شکنجے میں آ جائے تو آدھی جنگ تو ہم یوں ہی جیت گئے۔ تو کہا اس کے لیے ایک پلان تیار ہوا۔ پلان یہ تیار ہوا
کہ اپنے ایک سردار سے کہا کہ کل میں تمہیں کچھ الٹا سیدھا کہوں گا، تمہیں ڈانٹوں گا اور تم ناراض ہو کے اپنا لشکر لے کے نکل جانا، اور چونکہ عبداللہ مصعب ابن زبیر تم سے بڑی نفرت کرتا ہے، لہٰذا جب تم نکلو گے اور کوفے کی راہ سے آگے بڑھنا تو وہ تمہارے پیچھے لشکر بھیجے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ محلب کو ہی بھیجے گا وہ تمہارے پیچھے، جب وہ تمہارے پیچھے محلب کو بھیجے گا اس کے پیچھے لشکر لے کے میں آ جاؤں گا، پھر آگے سے تو حملہ کرنا، پیچھے سے ہم حملہ کریں گے اور کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ بات طے ہو کہ دوسرا دن جب آیا تو جناب مختار نے اپنے سردار کو تھوڑا غصے میں ڈانٹا تو وہ برا مان گیا، اور وہ اپنا لشکر لے کے، جو چھوٹا سا لشکر تھا 500,000 لوگوں کو لے کے وہاں سے ناراض ہو کے چل دیا وہی کوفے کے راستے۔ تو اب یہ جب مصعب ابن زبیر کے مخبروں نے خبر دی کہ مختار کا ایک بڑا سردار وہ اپنے آدمی لے کے ناراض ہو کے جا رہا ہے، کہ کون ہے، کہ فلاں ہے، جب نام سنا تو مصعب ابن زبیر کو وہ پرانی بات یاد آ گئی کہ اس سے تو بڑی دشمنی تھی ہماری، تو اب یہ اکیلا ہے لہٰذا بھی اسے راستے میں ہی کہیں دبوچ دیا جائے۔ تو اس نے محلب سے کہا کہ تم اپنا لشکر لے کے جاؤ، اس کو پیچھے سے گرفتار کر لو یا قتل کر دو۔ محلب نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ بھی ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا ممکن ہے کہ اس میں مختار کی کوئی چال ہو۔ اب یہ اس دور کے لوگ یہی جو جن کی زندگی جنگ میں گزر رہی ہو تو ان کو تو بڑا معلومات ہوتی تھی، کہا مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی چال نہ ہو، کوئی سازش نہ ہو، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو مصعب بن زبیر ناراض ہو گیا، اس نے لوگوں کو بھیج دیا، دوسرے لوگوں کو کہ جاؤ اس کو گرفتار کرو، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لوگ پیچھے سے پہنچے ادھر جناب مختار اپنا لشکر لے کے پہنچے، اور لشکر ادھر سامنے سے وہ حملہ کرا، ادھر سے یہ 5,000 لوگوں کا کام تمام ہو گیا، لٹے پھوکے جو بچے تھے وہ پہنچے۔ تب محلب نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اتنا آسان نہ سمجھو مختار سے لڑنا، وہ آدمی اکیلا بھی ہوگا تب بھی لشکروں پہ بھاری ہے، اور یہ زبردستی کے 5,000 آدمی تمہارے قتل ہو گئے۔ تب مصعب بن زبیر نے کہا کہ اب تمہاری بات میں اس کے بعد اب کوئی بات ایسی نہیں ہوگی تمہاری رائے کہ جس پہ میں عمل نہ کروں۔ اب یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی ہے، اب جناب مختار اکیلے ہیں، اب محلب مصعب بن زبیر یہ سارے کے دونوں ادھر سے سامنے، ادھر سے جناب مختار سامنے ہیں، اتنے میں کہ جو ان کی جو دوسری فوج تھی مصعب کی وہ بھی آ گئی اور وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئی۔ اب ان کو کئی روز ہو گیا تھا لڑتے ہوئے، کئی دن گزر چکے تھے لڑتے ہوئے، کچھ لوگ زخمی بھی تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، تو حالات یہ ہو گئے کہ ان کے لوگوں میں سستی آ گئی۔ جب آدمی 2 4 6 دن محنت کرتا رہے گا تو اس سے آرام بھی چاہیے، لیکن کم لوگ تھے تو ان کو آرام کرنے کا وقت نہیں، تو اب حالات وہ بن گئے کہ ان کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن جناب مختار ان کے سامنے موجود تھا، لہٰذا حوصلہ لوگوں کا تھا۔ تو دن میں تو لوگ بے دلی سے لڑتے رہے، لیکن جب رات آئی تو دھیرے دھیرے لشکر چھوڑ کے واپس جانے لگے۔ حالات یہ ہو گئے کہ اب بہت مختصر سے لوگ بچے ہیں اور کم سے کم لوگ بچے ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا پلٹ کے کوفے کے اندر چلو، دارالعمارہ میں چلتے ہیں، کیونکہ لشکر اتنا کم ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ لشکر لے کے دارالعمارہ پہنچے۔ دارالعمارہ پہنچنے کے بعد دارالعمارہ میں 40 دن جناب مختار کا محاصرہ رہا، 40 دن تک مصعب بن زبیر کی فوج نے محاصرہ رکھا ہے۔ 40 دن میں کہ نہ کھانا اندر جا سکتا تھا نہ پانی اندر جا سکتا تھا، حالات اندر کی ہو گئے کہ لوگ بھوک سے تڑپ کے رو رہے تھے، 6,000 تقریباً 6,000 لوگ ساتھ میں تھے، وہ بھوک اور پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ اس میں بہت سے لوگ کہنے لگے، مشورہ دینے لگے جناب مختار کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب وہ صلح کر لیتے ہیں یا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں اور مصعب بن زبیر سے امان مانگیں۔ تو جناب مختار نے کہا کہ یہ ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہی ہے کہ آدمی زندگی اپنی قربان کر دے، جیسے عزت سے جئیں ویسے عزت سے مر جائیں۔ اور جو ان کے بڑے قریبی لوگ تھے انہوں نے سمجھایا جناب مختار کو کہ آپ کو یہ پائیں گے تو قتل کر دیں گے اور جان بچنے کی کوئی راہ نہیں نظر آتی۔ تو جناب مختار نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے نہیں، میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا، میرا جو کام تھا کہ میں قاتلان امام حسین کو فنار کر دوں، ان میں سے ایک ایک کو میں ختم کر چکا ہوں، اب کوئی نہیں بچا روئے زمین پر، کہ جو کربلا میں ہو ان میں سے کوئی بھی اب زندہ نہیں ہے، لہٰذا میرا کام تو ویسے ہی مکمل ہو گیا جس کام کے لیے میں تھا، تو اب میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے زندگی اب چاہیے بھی نہیں، اتنا پیار بھی نہیں ہے زندگی سے، جو کام میرا تھا میں انجام دے چکا، اب زندگی دوں گا تو شان سے زندگی دوں گا کسی کے آگے۔ اور رہی بات بیعت کی، تو آل محمد کے ہوتے ہوئے جو میں چوتھے امام ہمارے امام ہیں علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا میں دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتا، اب جان دینا میرے لیے آسان ہے۔ تو کچھ لوگوں کا تھوڑا حوصلہ بڑھ رہا تھا، اور اس میں کچھ لوگ یہ بھی تھے کہ جان بچا لینی چاہیے، اور اس میں سے ایک آدمی نے رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ
دارالعمارہ کی چھت سے تیر برسانا شروع کریں اور ان کو کم سے کم 500 قدم یا 500 گز پیچھے ہٹا دیں. اس کے بعد نکل کے اور کوفے کی گلیوں میں چلے جائیں اور لوگوں سے مدد مانگیں. تو جناب مختار نے کہا کہ اس طرح سے ہم نکل کے نہیں جائیں گے, نہ چھپ کے نکلیں گے اور نہ بیعت کریں گے, نہ ان کے آگے ہتھیار ڈالیں گے. جس طرح سے زندہ دلی سے جیے ہیں اسی طرح شہادت کو گلے لگا لیں گے. لہٰذا سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ بیعت کر لینی چاہیے یا امان مانگ لینی چاہیے یا کچھ ایسا کر لینی چاہیے. لیکن جناب مختار ایسے تھے کہ انہوں نے کہا میں نہیں, یہ کام نہیں کر سکتا. آخر وقت وہ آیا کہ صرف 19 لوگ ایسے تھے کہ جو جناب مختار کے ساتھ نکلے. 19 لوگ, 6000 میں سے 19 لوگ تھے کہ جو جب حملہ کیا جناب مختار نکلے دارالعمارہ سے, 19 لوگ نکلے کہ جو جناب مختار کے ساتھ میں تھے اور ساتھ میں ہی شہید ہوئے. اب کہاں 10-20 ہزار کی فوج ہو, کہاں صرف 19 لوگ ہو. وہ 19 لوگ کب تک لڑیں گے اور کتنا لڑ سکتے ہیں. اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو کئی روز کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور بڑی نقاہت, بڑی شدت ہے بھوک اور پیاس. ادھر جناب ابراہیم جب انہوں نے کوئی خبر نہیں ملی, کوئی خط نہیں ملا, کوئی صحیح سے اطلاع نہیں مل سکی کہ جناب مختار کس حال میں ہے, تو وہ موصل سے وہ بھی چل دیے لشکر لے کے کہ ہمیں چلنا چاہیے, نہ جانے کس حال میں ہو کہ خط نہیں آ رہا, اس کا مطلب کچھ حالات خراب ہیں. تو جب وہ موصل سے چلے تو راستے میں پہنچے ہیں جب جناب مختار کی خبر شہادت ان کو ملی. تو خبر شہادت جناب ابراہیم کو جب ملی جناب مختار کی, تو انہوں نے اپنے سر سے اپنا ماما اتار دیا اور پھر وہیں سے ان کی زندگی کے بارے میں آگے کچھ بہت زیادہ ملتا نہیں ہے. ادھر جناب مختار نے اپنے بیٹے کو وصیت کی جس کا نام ثابت تھا. ثابت کو جو لوگ موجود تھے ان کو وصیت کی جو زندہ رہے گا وہ کوشش کرے کہ ابراہیم ابن مالک کے اشتر تک پہنچ جائے اور ان کے ساتھ میں رہے, ان کا ساتھ دے, پھر جیسا وہ کہیں ویسا انجام دے. یہ وصیتیں کر کے جناب مختار نے غسل کیا اور اپنا کفن خود پہنا, ہنوط کیا, یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ غسل کرنے کے بعد اپنا کفن پہنا, ہنوط کیا اور اس کے اوپر سے زیرہ اور اسلحے جو بھی لگائے جاتے ہیں وہ لگائے اور اس کے بعد یہ میدان میں. اب یہ 19 لوگ ہیں اور کوفے کی گلیوں میں جنگ ہونا. لکھا یہ کہ ان 19 لوگوں نے وہ شاندار جنگ کی اور اتنی لاشیں گرا دی کہ گھوڑوں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے. یہ 19 لوگ کیسے دلیری سے اور کتنی شاندار لڑے ہوں گے کہ جہاں 350 ہزار لوگوں سے لڑنا ہو اور 19 لوگ ہیں اور وہ بھی گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے کہ کون کہاں سے پتھر پھینک دے, کون کہاں سے تلوار مار دے, کون کہاں سے تیر مار دے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. الغرض 19 لوگوں میں سے بھی ایک ایک کر کے جناب مختار کے ساتھی شہید ہوں گے. بس یہ آخری بات اور بات ختم ہوئی. یہ 19 لوگ جو تھے کافی دیر تک لڑنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ ان میں سے بھی ایک ایک کر کے جناب مختار کا ساتھی شہید ہوتا. جب ایک ایک کر کے پھر وہ وقت جناب مختار پایا کہ خود اکیلے رہ گئے. لیکن یہ ان کی دلیری ہے, یہ ان کی شجاعت ہے کہ اکیلے رہنے کے بعد بھی جنگ روکی نہیں ہے, تلوار چلاتے رہے جب تک دم میں دم رہا, جب تک سانس باقی رہی تب تک تلوار رکنے نہیں دی. یعنی 19 کو لے کے نکلے, 19 میں سے 18 بچے, پھر 17 بچے, پھر 16 بچے, ایسے کرتے کرتے جب یہ اکیلے بچے. لکھا یہ ہے جو میں نے خود پڑھا ہے کہ جب تک 19 تھے تب تک جنگ کرنے کا انداز کچھ اور تھا, لیکن جب جناب مختار اکیلے بچے تو ان کی جنگ میں اور زیادہ تیزی آگے اور شدت ہو گئی. یعنی ابھی تک جیسے جنگ کرتے تو اس سے زیادہ تیز حملے کر دیے جب اکیلے بچے. اور پھر اس کے بعد پورا دن بھوکے اور پیاسے, اور کئی روز کے بھوکے پیاسے ویسے بھی تھے, پورا دن بھوک اور پیاس میں آپ جنگ کرتے رہے. اور جنگ کرتے میں اچھا شہادت بھی کیسے ہوئی, بس یہ آخری جملے اور بات ختم کرتے. شہادت بھی جناب مختار کی کیسے ہوئی, ایسا نہیں کہ کسی نے سامنا کر کے کچھ حملہ کر کے مارا. ان کا دبدبا وہ تھا, سب جانتے تھے کہ مختار کے قریب جانے کا مطلب ہے موت کو گلے لگانا. تو شہادت ان کی کیسے ہوئی کہ جب کافی دیر جنگ کرنے کے بعد پھر تھکان سی ہوئی تو ایک دیوار پر ٹیک لگا کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے آپ نے آرام, یہ بھی سستانے کے لیے آپ نے تھوڑی دیر کے آرام لے لیں, فوجوں کو دور بھگا دیا تھا. تو طارق اور طریق یہ دو بھائی, یہ دونوں ملعون آگے بڑھے اور اس حالت میں کہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو دھوکے سے ان کے اوپر نیزے کا وار اور پھر مسلسل کئی نیزے ان کے جسم پہ لگائے اور پھر اتنے نیزے مارے اور پھر چاروں طرف سے اور لوگوں نے گھیر کے پھر ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا کہ شدید زخمی ہونے کے بعد آپ کی روح اب حسن مچھلی سے پرواز کر. جناب مختار کے سر کو کاٹا گیا اور جب آپ کا سر و تن میں جدائی کی گئی تو سر کو موسیٰ بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس ملعون نے
جناب مختار کے سر کو جو کوفے کی مسجد جامعہ تھی اس کے دروازے پہ لٹکا دیا، اور پھر وہ سر مکے بھیجا گیا عبداللہ ابن زبیر۔ زندگی کی ہر تکلیف برداشت کی، زندگی کے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب انہوں نے اپنے لیے کچھ سوچا ہو۔ ہر لمحہ آپ نے ہر تکلیف، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کئی مرتبہ قید خانے میں رہے، اذیتیں دی گئیں، بھوک پیاس کی شدت بھی رہی، لیکن جو عزم و جو ارادہ کر کے نکلے تھے کہ جیسے بھی بن پڑے، جن لوگوں نے حسین کو بھوک اور پیاسا شہید کیا ان کو ہر حال میں فنار کرنا، ان سے ہر حال میں انتقام لینا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کے نواسے کو تین روز کا بھوک اور پیاسا کربلا کے میدان میں اس طرح سے شہید کیا گیا۔ مظلوم فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم یہ دیکھتے کہ تمہارے آقا کو کس طرح سے رلا رلا کے شہید کیا۔